اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بات سے آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں کہ کچھ لوگ کفر اختیار کرنے میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں، وہ خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دینے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے نہیں آئے۔ وہ کلام کو صحیح معنوں سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملا تو مانو، نہیں ملا تو بچے رہو۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اسے بچانے کے لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا ہی نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ یہ لوگ جھوٹ کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دینے کے لیے جاسوسی کرنے والے، حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو ان میں فیصلہ کریں یا ٹال دیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ٹال دیا تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ کرنا چاہیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصف کیسے بنائیں گے جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہونے کے باوجود یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اطاعت گزار انبیاء اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے اور علماء اور فقہاء بھی فیصلے کرتے تھے جنہیں اللہ نے کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا، اور وہ اس پر گواہ تھے۔ لہذا تم لوگوں سے خوف زدہ نہ ہونا بلکہ مجھ سے خوف رکھنا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچنا۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے نہ کریں بس وہ کافر ہیں۔ اور ہم نے توریت میں ان پر یہ قانون لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت ہیں، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر لیا جائے۔ پھر جو قصاص کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ شمار ہوگا، اور جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں بس وہ ظالم ہیں۔ اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلے والی کتاب توریت کی تصدیق کرتی تھی، اور اہل تقوی کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان احکام کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کیے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق پر مبنی ہے اور اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگران و حاکم ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نازل کردہ
حکم کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں، اور جو حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ایک دستور اور طرز عمل اختیار کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لہذا نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں ان حقائق کی خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلے کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں۔ کہیں یہ لوگ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کسی دستور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتنے میں نہ ڈالیں۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کے سبب انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر یقیناً فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہیں؟ اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟